الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مدرسۃ المدینہ اور ایک بڑی اور پیاری مجلس مدنی انعامات۔ جی ہاں، ان دونوں شعبوں کے مقابلے ہیں، اور یاد رہے کہ آج یہ دونوں شعبے کے اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی سے نہیں بلکہ کراچی کے قریب باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد سے آئے ہیں۔ ان اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے۔ صلو علی الحبیب۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات، دونوں بڑے پیارے شعبے۔ مدرسۃ المدینہ والے قرآن پاک کی الحمدللہ ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں، ہزاروں ہزار مدنی منع اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شعبہ کام کیسے کرتا ہے سلسلے میں آگے آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی انعامات کے اسلامی بھائی، وہ شعبہ جو امیر اہل سنت کو بہت پسند اور یوں سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ انشاءاللہ مدنی انعامات کی مجلس کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ یہ بھی اپنے سلسلے میں آگے دیکھیں گے۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا نام بتائیے۔ جی حضور۔ محمد نعمان الطاری، ماشاءاللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ جی عتیق الرحمن الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ حنین رضا الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ حیدرآباد کے تینوں اسلامی بھائی ہیں، شعبہ ہے مدنی انعامات، اور اب باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ جی حضور۔ محمد عبید رضا الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ جی۔ محمد رضوان الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ محمد کاشف الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ سے بھی حیدرآباد کے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ جی اب چلنا ہے ہمیں اپنے ساتھی اسلامی بھائی کی طرف۔ دانش بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، کیا فرمائیں گے حضور؟ آج آپ بھی حیدرآباد سے، ہمارے جو ساتھ سلسلہ کر رہے ہیں وہ بھی حیدرآباد زمزم نگر سے ہیں، اور ماشاءاللہ امید ہے، کیا کہتے ہیں دانش بھائی، آج وہاں پر اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں گے؟ بھائی صاحب آج اسی طرح کی اطلاعات ہیں کچھ کہ حیدرآباد میں باقاعدہ کچھ جگہوں پر اجتماعی طور پر بھی آج کا سلسلہ دیکھا جائے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارا یعنی آج کا دیکھا جا رہا ہے یا پہلا بھی دیکھا گیا تھا؟ ویسے ہی الحمدللہ عزوجل اجتماعی طور کی تو کوئی اطلاع پہلے کے سلسلوں کی نہیں تھی، لیکن آج ایک خصوصیت ہے کہ زمزم نگر ہی کی دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، جی، تو آج اجتماعی طور پر یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ چلیں، لیکن سلسلہ ہمارا الحمدللہ دنیا میں بہت جگہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ تاثرات آپ کے پاس ہوں تو ارشاد فرمائیے۔ مدنی چینل کی مجلس کو بہت سارے تاثرات موصول ہوئے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ محمد عدنان عاطف الطاری راولپنڈی سے کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔ آمین آمین۔ نعمان حیدر صدار آباد فیصل آباد سے انہوں نے میسج کیا ہے، پیغام بھیجا، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح ام عبداللہ باب المدینہ کراچی سے کچھ اس طرح کا اظہار کرتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر اٹھنے کا دل نہیں کرتا، دل بہت خوش ہوتا ہے سلسلہ دیکھ کر۔ اسی طرح عبدالوحید الطاری ڈیرہ مراد جمالی سے، مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، آمین آمین آمین۔ لگتا ہے ناظرین کو پھر تھوڑا سا یاد دلانا پڑے گا کہ ہم اپنا یہ جو سیگمنٹ ہے آپ کے میسج پڑھنے کا، اس میں ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دل جوئی ہو جائے، آپ کے میسیجز یہاں پڑھ کر سنائے جائیں، مگر ساتھ ساتھ یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے
کہ ہمارے اسلامی بھائی ان میسیجز کے ذریعے کچھ نیتوں کا بھی اظہار کریں، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی نیت کریں۔ تو مجلس سے بھی عرض ہے کہ صرف تعریفی میسیج نہ بھجوا دیں، آگے میسیج وہی چلانے کی کوشش کریں کہ جس میں کوئی نیت ہو، کوئی ایسا پیغام ہو کہ جس کو سن کر ہمارے ناظرین جو ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ بھی نئی اچھی اچھی نیتیں کریں۔ سلسلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو ہمارے ساتھ دوبارہ نئے جوائن ہوئے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا، کس طرح سیگمنٹس ہوں گے، دور مرحلہ وار کس طرح آگے بڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مرحلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیجئے سوال کا، یہ پہلا سیگمنٹ ہوگا جس میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10 سوالات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، اس میں انشاءاللہ 5 اشعار ان کو بتائے جائیں گے جس کو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور مدنی گلدستے سے متعلق سوال ہوں گے۔ پھر سوال ہوگا یہ عمل کون سا ہے، اشاروں کے ذریعے پہنچنا ہوگا، پھر فقہی پہیلیاں، اور پھر آخر میں سفر ہے مگر اکیلے۔ امید ہے ہمارے ناظرین بھی تیار ہوں گے۔ گھر میں اگر آپ موجود ہیں تو 2 ٹیموں میں تقسیم ہو جائیے، کچھ مدنی انعامات والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ حیدرآباد والے آج کس کے ساتھ ہوں گے؟ دونوں ہی حیدرآباد والے ہیں؟ بھائی صاحب حیدرآباد میں ایک یہ خوشی کا سما تو ویسے ہی موجود ہے کہ ایک ٹیم تو کوارٹر فائنل میں پہنچ ہی جائے گی۔ ارے واہ، یہ دیکھیں پازیٹیو سوچنا ہو گیا نا کہ ایک ٹیم تو کوارٹر فائنل میں پہنچے گی۔ صرف کوارٹر فائنل تک پہنچنے کا ارادہ ہے، آگے بھی جانا ہے؟ یہ تو اب یہ خود بتائیں گے حاجی صاحب کہ کیا کیا ارادے چلیں کیا ارادے ہیں۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ نیتیں اچھی کر کے آئے ہوں گے، اور شروع سے ہی ہم اس سلسلے میں بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں کہ آپ علم دین سیکھیں، آپ تک کسی بہانے علم دین پہنچایا جائے، خود ہمارے علم دین میں اضافہ ہو، اور پھر آپ ان مدنی جو سوالات ہیں اس کو لکھتے چلے جائیے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک زبردست مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا۔ چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کے پاس۔ میرے دائیں طرف ہیں ہمارے مدنی انعامات کے اسلامی بھائی، اور بائیں طرف ہیں مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی۔ آپ تیار ہیں؟ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال مجلس مدنی انعامات سے، بتائیے بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں کون سی ہیں؟ بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب اس بات کا یقین کر لیا جائے، نمبر 2 جب اس کو زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے، یعنی اس کا یقین کر لے، یا اس کو زبان پر لے آئے، اس کے تقاضے پر عمل کرے، یعنی یہ بدگمانی کی وہ صورتیں ہیں کہ یہ بدگمانی کے حرام ہونے کی صورتیں ہیں۔ کسی کے بارے میں فقط گمان آیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں کام اس لیے کر رہا تھا، اس صرف خیال آنے سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس خیال کو دل میں جما لیا، یقین کر لیا، یا اس کے تقاضے پر عمل کر لیا، زبان سے اظہار کر دیا، تو یہ اب حرام صورت ہو جائے گی۔ جواب بالکل درست ہے۔ پہلا سوال اور صحیح جواب۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ کیا بے وضو اور جنبی اور حیض والی فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابیں چھو سکتے ہیں؟ جن پر غسل فرض ہو، بے وضو ہوں یا جنبی ہوں یا حیض والی ہو، کیا فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابیں چھو سکتے ہیں؟ ان سب کو یہ کتابیں چھونا مکروہ ہے۔ اگر کوئی صورت بھی ہے کہ اس کو چھو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کوئی کپڑا چادر اوڑے ہوئے ہیں یا کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ذریعے ان کو چھو سکتے ہیں۔ اور جی جس جگہ آیت ہوگی تو اس جگہ نہیں چھو سکتے۔ جی، بہت زبردست جواب دیا ہے۔ ان سب کتابوں کو چھونا مکروہ ہے ایسی حالت میں۔ ہاں، اگر کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنا ہو یا اوڑے ہوئے ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن کتاب میں جس جگہ آیت لکھی ہے ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ہاتھ رکھنا، اسے چھونا، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے وضو ہو یا غسل فرض ہو، واجب ہو، تو اس صورت میں یہ حرام ہے۔ جواب درست ہے۔ مسائل بھی پتہ چل رہے ہیں اور مقابلہ بھی چل رہا ہے۔ مدنی انعامات والوں کی باری ہے کہ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی، سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہے، ایمان کہلاتا ہے۔ ضروریات دین کی وہ باتیں جن کو سچے دل سے ان سب باتوں کی جو تصدیق کر لے جو ضروریات دین سے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں، باری ہے، بتائیے مدنی انعامات کے بعد مدرسۃ المدینہ والوں کی، دین میں غیبت کی کچھ مثالیں سنائیں۔
کسی کے دین کے بارے میں غیبت کی کچھ مثالیں بتائیے. آج کل یہ لوگ بہت ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. سیکنڈ چلتے جا رہے ہیں. خائن، چور، مزید ظالم، کچھ اور. خائن، چور، ظالم، فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں. آپ نے مثالیں پھر بھی 3 بتا دی ہیں. آپ کا جواب بھی درست مانتے ہیں. اب یہ خیال رہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا خائن ہے، بڑا خیانت کرنے والا ہے، چور ہے، ظلم کرنے والا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کے آپ دینی معاملات میں غیبت کر رہے ہیں، اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. چاہے زمزم سے کیا مراد ہے؟ زمزم شریف کا کنواں. وہ کنواں جو زمزم شریف کی وجہ سے جاری ہے اور آج بھی اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اس کو چاہے زمزم بھی کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں کینسر کے 2 علاج. سبحان اللہ ناظرین، آپ کو تو علم دین بھی مل رہا ہے، علاج بھی مل رہے ہیں. کینسر کے 2 علاج کون سے نقل کیے گئے ہیں بتائیے. پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 بار پانی سے استعمال کیجیے. اور دوسرا علاج ہے پسی ہوئی ہلدی خالص کھانے سے انشاءاللہ عزوجل کبھی کینسر نہیں ہوگا. چٹکی بھر. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پوری یاد کر لی ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا کوشچن ہے. اب یہ ہو سکتا ہے جب غیبت کی کتاب کی تباہ کاریاں کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس میں پڑھ رہے ہوں کہ جو غیبت کی مثالیں وہ سوال آ جائے گا. ہماری مجلس علاج لے کر آ گئی اور ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. ناظرین میں آپ کے لیے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کیجئے. اگر کینسر کے مریض آپ کے قریب ہیں تو وہ علاج جاری رکھیے جو ڈاکٹر کر رہے ہیں، لیکن اس علاج کو بھی کرنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں لگتا. یا روزانہ چٹکی بھر پسی ہوئی خالص ہلدی کھانے سے انشاءاللہ عزوجل کبھی کینسر نہیں ہوگا. تو ویسے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں ہلدی تو انشاءاللہ کینسر کے مرض سے نجات ہو جائے گی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ذہنی آزمائش سلسلے میں علم بھی مل رہا ہے، علاج بھی مل رہا ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. بتائیے غسل کے دوران ناک میں پانی کس طرح ڈالا جائے؟ غسل کے دوران ناک میں پانی اس طرح چڑھایا جائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے کہ ہاتھ چلو میں پانی لے کر اس سانس کو اوپر کی جانب کھینچنے سے انشاءاللہ غسل کے اندر ناک میں پانی پہنچ جائے گا. اور اس طریقے سے غسل کے دوران ناک کے اندر جو رینٹ سوکھ گئی ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے. جواب ان کا درست ہے. تفصیل میں انشاءاللہ دوبارہ صحیح طریقے سے دوبارہ بتا دیتا ہوں. پانی اس طرح ڈالا جائے گا کہ دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے دھل جائے. پانی کو سونگ کر، صرف ناک پر لگا کر نہیں چھوڑنا ہے، پانی کو تھوڑا سونگنا ہوگا تک کہ اوپر تک پانی جائے. بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ یاد رہے کہ غسل نہ ہوگا. ناک کے اندر اگر ریٹ ہے سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. یاد رہے غسل کے 3 فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض ناک پہ پانی چڑھانا ہے. ان میں ان باتوں کا احتیاط کرنا ہوگا. ہاں اگر روزہ ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کو احتیاط سے کام کرنا ہوگا کہ کہیں دماغ میں پانی نہ پہنچ جائے اور اس صورت میں کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی اور ان سے سوال ہے کہ بتائیے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جمعہ کے دن خصوصی طور پر درود پاک ہم نے پڑھنا ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. بتائیے دجال حرمین طیبین کے سوا کتنے دن میں تمام روئے زمین کا گشت مکمل کر لے گا؟ 40 دن میں. جی 40 دن میں روئے زمین کا گشت پورا کر لے گا. جواب درست ہے. اللہ اللہ. سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے. شیطان نے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ اے حسد کرنے والوں یہ طریقہ شیطان کا ہے. سنیے شیطان نے کس معاملے میں حسد کیا؟ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا سجدہ کرنے کے معاملے میں. جو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا؟ جواب درست ہے، کوئی غلطی کرنے کا ارادہ رکھتے نہیں، بڑی زبردست تیاری کر کے ہیں حضور آپ کے حیدرآباد والے، ماشاءاللہ۔ چلیں اب یہاں موجود اسلامی بھائی بھی جواب دیں گے، آپ کون سا رسالہ تحفے میں آج دیں گے ان کو؟ آج انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا۔ ارے واہ، تذکرہ امام احمد رضا جی، ان کو تحفے میں دیا جائے گا۔ جی اب بات کرتے ہیں کہ سوال مشکل کریں کہ آسان کریں؟ چلیں آج پہلا سوال کچھ آسان کر لیتے ہیں، پھر اگلا تھوڑا سا مشکل کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں صحابی ہوتے، کس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ کیا مرتبہ ہے اس صحابی کا کہ جس کے بارے میں نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ ہوتے؟ جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ رسالہ کتنے دن میں پڑھیں گے؟ اگر سر پر امامہ بھی سجا لیں سبحان اللہ تو کیا بات ہوگی۔ مدنی فیس بھی لیتے رہیں بھائی آپ، انشاءاللہ 8 دن کے اندر 8 دن کے اندر پڑھ بھی لیں گے اور اس کو تقسیم بھی کریں انشاءاللہ۔ بڑا پیارا رسالہ ہے، آج آپ نے چینل پر جواب بھی دے دیا ہے۔ ہم چلیں گے میرے ناظرین، چلتے ہیں آگے کی طرف۔ مدنی انعامات مجلس سے کریں گے ہم چھٹا سوال۔ بتائیے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ دجال 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کر لے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دجال 40 دن میں تمام روئے زمین کا سفر مکمل کر لے گا؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ اس میں 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن 24 گھنٹے کے ہو گئے، اور وہ اس تیزی کے ساتھ سفر کرے گا کہ جس طرح ہوا بادل کو اڑاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا اور یہ دن بھی اس طرح ہوں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس بارے میں سیدنا امام محمد غزالی کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بدگمانی رکھنا یہ شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو سوچنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اچھا اور بھلا سوچنا چاہیے۔ باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی۔ سوال ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے اتنے ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، بتائیے وہ کتنے ہزار ہیں؟ 70,000 بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ ہائے 70,000 بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ بتائیے، وضو پر ثواب پانے کے لیے وضو سے پہلے کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ وضو سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے اور ثواب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جی، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی۔ سوال یہ ہے کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ جی نہیں، آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت کسبی شے نہیں جی، بلکہ یہ محض عطائے الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ نبوت محض عطائے الہی ہے۔ کوئی آدمی ریاضت و عبادت کے ذریعے یہ نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ جواب درست ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عتیق الرحمن۔ جی، عتیق الرحمن۔ عتیق الرحمن بھائی، یہ دونوں کو بھیج دیتے ہیں، پھر بیچارے خامہ کہیں تھک جائیں گے کھڑے کھڑے، سارے جواب آپ نہیں دینے تو مشورہ کر کے دے رہے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ عتیق الرحمن کی تیاری اور جواب فوری دے رہے ہیں۔ باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ جی، سوال یہ ہے، ہائے ہائے بڑا زبردست سوال ہے۔ موت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا، موت کے کیا معنی ہیں؟ موت کے معنی ہے جسم کا روح سے جدا ہو جانا، لیکن روح مرتی نہیں۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے۔ روح نہیں مرتی بلکہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور جو روح کو فنا مانے
بد مذہب ہے. ناظرین موت کے معنی ہم تو سمجھتے رہے کہ مرنے کو موت کہتے ہیں, فلاں کو موت آ گئی. یاد رہے روح نہیں مرتی, انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے. بڑا زبردست سوال, اتنا ہی پیارا جواب, جواب درست ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جی بتائیے, اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے تو وضو ہو جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ہوگا. جی وضو نہیں ہوگا, ہاتھ پراپر پورے ایک ایک ذرے تک دھونا ہے. جواب درست ہے. عتیق الرحمان نے آخر کسی اور کو جواب دینے کا موقع دیا. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے, شیر خوار بچے نے اگر دودھ ڈال دیا تو کس صورت میں نجس ہے اور کس صورت میں پاک؟ وومٹ کے ذریعے, الٹی کے ذریعے, بالکل چھوٹا بچہ اگر اس نے دودھ نکالا تو کس صورت میں پاک ہے, کس صورت میں ناپاک؟ اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہے, لیکن اگر یہ دودھ معدے میں نہیں پہنچا, سینے سے پہنچ کر پلٹ آیا تو یہ پاک ہے. دیکھیں کتنی زبردست معلومات ہے. خاص طور پہ اسلامی بہنوں کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہوگی جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ اگر سینے سے ہی دودھ واپس آ گیا ہے, پیٹ تک نہیں پہنچا ہے تو یہ پاک ہے. اور اگر منہ بھر کی ہے, یعنی اتنی الٹی کی ہے کہ وہ روک ہی نہیں پایا اور اس کے منہ سے پوری باہر آ گئی اور پیٹ سے آئی ہے, تو اب وہ نجس ہے, ناپاک ہے. اور درہم سے زیادہ, یعنی اس کی مقدار سے زیادہ جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے, اس کی الٹی سے کچھ نہیں ہوتا, وومٹ سے کچھ نہیں ہوتا, پھر اپنے کپڑوں سے صاف بھی کر لیتے ہیں. اگر وہ ناپاک ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور پھر اس کو پہن کر نماز پڑھنے وغیرہ کے مسائل ہوں گے. جواب درست ہے اور ہماری معلومات میں بھی زبردست اضافہ ہوا. 10واں سوال ہے, آخری سوال. ایک غلطی تو کر لو بھائی, کوئی غلطی نہیں کی ابھی تک, نہیں کرنی, چلو ٹھیک ہے. بتائیے, امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جنت پانے کے 3 نسخے کیا تحریر فرمائے ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جواب بالکل درست ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے, کاش میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جنت میں جنت پانے کے 3 نسخے ہیں. آئی ریپیٹ اگین, غور سے سنیے. اگر جنت پانا ہے کتنی پیاری باتیں, اور واقعی اگر سارے عمل کرنے لگ جائیں تو ہر گھر ایسا لگتا ہے امن کا گہوارہ بن جائے, ہر شہر میں امن و آشتی آ جائے. کیا فرمایا؟ جو تم سے قطع تعلق کرے, تم سے تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. آج معاشرے کا حال یہ ہے, فلاں نے مجھ سے تعلق توڑا, میں بھی اس سے توڑ دوں گا. اس نے مجھے کچھ نہیں دیا, میں اسے کچھ نہیں دوں گا. وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے, میں ضرور بدلہ لوں گا. یہ تینوں چیزیں اگر ہم ختم کر دیں, توڑنے والوں سے ملاپ کر لیں, ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں, اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں محروم کرنے والوں کو عطا کر دیں, کتنی محبت پھیل جائے گی. کیا بات ہے میرے آقا کے فرامین کی. جواب بھی بڑا پیارا, اور امید ہے کہ اگر ہم اس پر آج عمل کی نیت کر لیں تو شاید بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. آخری سوال مدرسۃ المدینہ والوں سے. ابھی تک مدنی انعامات والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو غسل نہ ہونے کی حالت میں جزدان پر ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بے غسلہ شخص کیا قرآن پاک کے جزدان کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ مشورہ جاری ہے, گھڑی کے سیکنڈز بھی جاری ہیں. بے وضو یا بے غسل؟ بے غسل. بے غسل شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ نے کہا ہاتھ نہیں لگا سکتا. جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے, یعنی گویا وہ ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک جزدان کے اندر ہے. غلطی ہو گئی ہے, اور ہم چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. بتائیے ہمارا اسکور بورڈ کہ آج مقابلہ اب تک کہاں پہنچا ہے. جی 20 نمبر ہیں ہمارے مدنی انعامات والوں کے, 18 نمبر. آخری سوال پر غلطی کی ہے مدرسۃ المدینہ والوں نے, مگر مقابلہ جاری ہے. 1 2 3 نمبر سے ہم نے دیکھا ہے فرق نہیں پڑتا. اب چلیں گے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. سبق تو تیار کر لیتے ہیں, اب دیکھیں اشعار کیسے یاد ہیں. مدنی انعامات والوں سے ہو سکتا ہے کہ شعر کا پہلا حصہ پڑھ کر پوچھا جائے یا کوئی دوسرا حصہ پڑھ کر پوچھا جائے. آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. پہلا شعر ہے مدنی انعامات والوں کے لیے. جام کوثر مجھے پلا یا رب, مناجات کا شعر ہے. جام کوثر مجھے پلا یا رب.
سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. جام کوثر مجھے پلا یا رب، پے غوث و رضا یا رب. یہ ویسے دیکھا ہے سلسلے میں کچھ لوگ ہاتھوں ہاتھ شاعر بن جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھی کہ یہ دوسرا مصرع ہے. اس کا پہلا جو شعر ہے، پہلی لائن ہے، گرمی یہ حشر پیاس کی شدت، جام کوثر مجھے پلا یا رب. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. مدرسۃ المدینہ والوں کی باری ہے. جی جناب، جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. پہلا مصرع آپ نے اس کا مکمل کرنا ہے. مشورہ جاری ہے اور لگتا ہے سوال بھاری ہے. سیکنڈز کا کاؤنٹر بھی جاری ہے. جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. جی لگتا ہے یہ بھی یاد نہیں ہے. وقت رحلت اب آ گیا مولا، جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. غلطی دونوں طرف سے ہو گئی ہے. پھر باری ہے مدنی انعامات والوں کی. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے. اس کا اگلا مصرع سنائیں گے آپ. بڑی پیاری مناجات. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے. کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے. سیکنڈز بھی گزرتے جا رہے ہیں. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے، مٹا غم عطا کر طرب یا الہی. چلیں اب آپ کی باری ہے. کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین، کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین. پورا کیجئے شعر کو. جو یاد آ رہا ہے پڑھ دیجئے کیونکہ سیکنڈز جاری ہیں. شعر پڑھیے دوبارہ. کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. بنا دے مجھے با ادب یا الہی. آپ کو شاید شعر آتا تھا، میں کہہ بھی رہا تھا جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ دیجئے. ٹائم ختم ہو گیا. میرا خیال ہے کہ میں اس کارڈ کو یہیں رکھ دیتا ہوں. اب کچھ اشعار خود ہی پوچھ لیتا ہوں. چلیں جناب، اب آپ بتائیے کوئی ایسا شعر سنائیں مدنی انعامات والوں کہ جس شعر میں مدنی انعام آتا ہو. اپنا تو شعبے کا شعر سنا دو بھائی. باپا کے کلاموں میں موجود ہے اور کبھی کبھی سامنے کی چیز یاد نہیں آتی ہے. اب دیکھ لیں، ٹائم گزر رہا ہے. تو ولی اس کو اپنا بنا لے، رب لم یزل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. جواب درست ہے. مدرسۃ المدینہ والے قرآن پاک کو پہنچا رہے ہیں گھر گھر. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ قرآن آتا ہو. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. بالکل جواب درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. مدنی انعامات والے عمل پر بڑا زور دیتے ہیں. کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں عمل کا لفظ آتا ہو. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. مل کر پڑھے نا. گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب باری ہے اب ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. کوئی ایسا لفظ سنائے، ایسا شعر سنائے جس میں مدینہ آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ایک بار کہا، انہوں نے 4 بار مدینہ والا شعر سنایا. جواب درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے آخری سوال ہے. اب تھوڑا سا مشکل کر دوں. میں نے کہا تھوڑا ان کو آؤٹ آف باکس نکالوں نا. کچھ آ ہی نہیں رہا تھا تو تھوڑا سا ایزی والے شعر پوچھے. اب تھوڑا سا واپس جاتا ہوں اپنے کارڈ کی طرف. ٹھیک ہے نا. آخری شعر کارڈ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بتائیے، وسعتیں دی ہیں خدا نے
دامنے محبوب کو. کیا خوبصورت شعر ہے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جواب درست ہے. خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے. خیر مانے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. آپ کے پاس سیکنڈز باقی ہیں. شعر آپ نے صحیح نہیں سنایا ہے. حالانکہ بڑا مشہور شعر ہے, بڑا پیارا کلام ہے. وقت ختم ہو گیا, خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. غلطی ہو گئی ہے مدرسۃ المدینہ والوں سے. جی جناب, چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 26 نمبر ہیں مدنی انعامات مجلس کے, 22 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ مجلس کے. 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. مدنی انعامات والے کچھ آگے جا رہے ہیں. باری ہے مدنی گلدستے کی, جس میں ہمیں ایک بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا. بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا, مگر دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ بھی توجہ سے دیکھیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سے دیکھیں گے. ان دونوں ٹیموں کو نہیں کہوں گا, پھر بھی توجہ سے دیکھیں گے, کیونکہ نمبر انہوں نے حاصل کرنے ہیں. ہم دیکھیں گے مدنی گلدستہ. یاد رہے کہ مدنی گلدستے میں آپ سے 2 سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا, دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. نہایت غور سے دیکھیے گا مدنی گلدستہ, پھر ہم کریں گے آپ سے سوالات. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. اعظم میرا نام ہے, اور میں حضرت صاحب سے اصل میں مجھے غصہ بہت جلدی آیا تھا. اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب میری رہنمائی فرمائیں. غصہ بہت تباہ کار ہے. غصے میں بندہ خوب پھدکتا ہے, اچھلتا ہے, نہیں چھوڑوں گا, دانت توڑ دوں گا, منہ پھوڑ دوں گا, اس طرح کی وہ گالیاں گلوچ. سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے. جہنم ایک مخصوص دروازہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اگلے کو جھاڑتے ہیں یا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, 2 ٹکڑے گالیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر. اچھا اگر ایسا ہے کہ وہ پاورفل ہے اور اس سے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ غصے کا وہ اثر دل کی طرف جاتا ہے نا, تو پھر کیا وہ پیچھے سے غیبت کرتا ہے, اس کی غیبت کرے گا, اس کا عیب معلوم ہے تو کسی کو بتا دے گا, اس طرح کی حرکتیں کرے گا. تو یہ سارے گناہ ہیں. اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ, جس میں سے یہ غصے شاہ یہ سب اس میں سے داخل ہوں گے. تو اس لیے بھی غصہ چھوڑنا چاہیے. غصہ ہے, اب آ ہی جاتا ہے, آدمی مجبور ہے, کیا کرے, اپنے اختیار میں نہیں. تو ایسے موقع پر یہ کہ یا تو چپ ہو جائے, بول لے نہیں, اور وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ آیا, یا جس چیز پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے, اور منہ نہ کھولے. منہ کھولے گا تو پھر وہ الفل نکلے گا اور وہ فساد ہوگا, تو چپ ہو جائے. دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان سے پناہ مانگے. تیسرے یہ کہ وضو کرے, کیونکہ یہ خلاف مزاج بات پر جو غصہ آیا نفس کی وجہ سے تو وہ شیطان کی طرف سے, تو شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو وضو کرے تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. ایک علاج یہ بھی ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اگر لیٹے لیٹے غصہ چڑھ گیا تو زمین سے چپٹ جائے. اس طرح کے غصے کے علاج کیجئے. پھر بھی غصہ کسی پر نکال لیا اور اس کو جھاڑ دیا, اب ٹھنڈا ہو بھی گیا تو, لیکن اب تو دل آزاری کر چکے نا اگلے کی. اگر بلا اجازت شرعی آپ دل آزاری کی آپ نے, اب توبہ بھی آپ پر واجب ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. غصہ آ گیا, کسی کو جھاڑ دیا, اب پبلک کے سامنے معافی مانگ لے تو نفس بڑا ذلیل ہوگا, شیطان کی ناک کٹے گی. یار یہ تو اس سے بھی بڑا مطلب اس نے کارنامہ کر دیا, تو سب کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا. اس طرح کرنے سے نفس ذلیل ہوا. یہ تو جب بھی دیکھو یوں کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, آسرا نہیں کرتا, تو اس کو غصہ کم دلائے گا. یہ تو پھر یوں کرے گا تو اس کی تو عزت بڑھے گی الٹا. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ذلت بڑھے, عزت بڑھنے کی تو یہ فیور میں ہے ہی نہیں نا. تو اب آپ یوں کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے,
چھوٹے باپ کے نہیں ہوں گے. یہ شرم آتی ہے آدمی کو, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ شرم آتی ہے. آپ معافی مانگے 2-4 بار, آپ کا دل کھل جائے گا, اور اس سے لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہوگا. نفرت نہیں بڑھے گی, محبت بڑھے گی کہ یار یہ عاجزی والا آدمی ہے. بیچارے کو غصہ آ گیا, ٹھیک ہے وہ کر دیا, اس نے ایسا نہیں کرنا تھا, لیکن اب یہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. اب یہ نہیں کہ بار بار چلو معافی ہی مانگ لوں گا اس لیے غصہ کرتا رہے. اگر بتقاضا بشریت کبھی ہو گیا تو معافی مانگ لے, اگلے کو راضی کر اور توبہ بھی کر لے تو ترکیب بن جائے گی. ہاں, دین کی حد توڑنے پر آیا غصہ وہ ایک الگ ہے. بعض غصے عبادت بھی ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات غصہ واجب بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ غصے کا علاج کرنا چاہیے. آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ غصے کا علاج 32 پیج ہے, اسی طرح کے آس پاس صفحات ہوں گے اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا پیارا مدنی گلدستہ. غصہ کرنے والوں آج کے بہت پیارے مدنی پھول تھے. اللہ تعالی ہم سب کو غصے کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیں ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے اور کیا کیا نوٹ کیا ہے. آپ نے بھی دیکھا غور سے, آپ سے بھی سوال کریں گے, لیکن باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے. پہلا سوال ہے اور وہ 3 نمبر کا سوال ہے. جی یہ بتائیے کہ غصے کی وعید سے متعلق سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان سنائیں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ غصے میں تو بہت اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے. غصے میں اچھلنے کودنے والے, پیچ و خم کھانے والے, ان کو غور کرنا چاہیے. اور جو دوسروں پر غصہ اتار دیتے ہیں پھر اس پر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے مدنی انعامات والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو غصے کی وجہ سے جہنم کے ایک مخصوص دروازے میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اللہ, کتنی بری عادت ہے یہ کہ جہنم میں جانے کے لیے بھی ایک مخصوص دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے. وہ لوگ جن کا غصہ کسی گناہ پر ہی ختم ہو تو وہ لوگ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوں گے. جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, یعنی وہ کول ڈاؤن جب ہوتے ہیں تو کوئی گناہ کر چکے ہوتے ہیں, یعنی غصے کے بعد گالی دے دی, غصے کے بعد کسی پر ظلم کر لیا, کسی کا دل توڑ دیا, اب غصہ ٹھنڈا ہوا مگر گناہ پر ٹھنڈا ہوا. ایسے لوگوں کو جہنم کے ایک مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. جواب ان کا درست ہے. میرے ناظرین توبہ کرتے جائیے, غصے کی عادت سے پناہ مانگتے جائیے, اور غصے کا آج علاج بھی امیر علیہ سنت نے بتایا ہے. بتائیے کہ غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, کوئی سے 3 علاج بتائیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اگر کھڑا تھا تو بیٹھ جانا چاہیے کہ اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے, اور غصے کے وقت وضو کر لینا چاہیے کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے, وہ آگ سے بنا ہے, تو انشاءاللہ غصہ کم ہوگا. مدنی گلدستہ ختم ہوتے ہی آپ بھی بیٹھ گئے تھے, تو کسی پر غصہ تو نہیں آ رہا تھا؟ اچھا ایسا نہیں, پانی پی رہے تھے, ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا فوراً گلدستہ ختم ہوا, بیٹھ گئے. میں نے کہا لگتا ہے مدنی مدرسے والوں پہ غصہ تو نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں, مسکرا رہے ہیں آپ. چلیں, کتنا پیارا علاج. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور وضو کر لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. چوتھا علاج بھی پیارا سا بتایا تھا, چپ ہو جائے یا وہاں سے ہٹ جائے. جس پر غصہ آ رہا ہے, بندہ سامنے ہی کھڑا رہتا ہے, اس کے وہ بولی جا رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, پھر یہ بھی رپلائی دیتا ہے, بندہ اس جگہ کو چھوڑ دے. تو بہرحال جس کو غصے سے بچنا ہے اس کے بہترین علاج ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. 5 کے 5 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کر رہی ہیں. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شیطان کی ناک کاٹنے اور نفس کے ذلیل ہونے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا تھا؟ جس شخص پر غصہ آیا اس سے سب کے سامنے معافی مانگے, انشاءاللہ عز و جل اس سے آئندہ کسی کی دل آزاری یا غصہ کرنے کی انشاءاللہ عز و جل ترکیب نہیں ہوگی. شیطان کی ناک کٹے گی, نفس ذلیل ہوگا, پبلک میں سب کے سامنے معافی مانگے تو آئندہ یہ کرنے سے بچے گا. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. بولنا آسان ہے, واقعی ہوتا بڑا نفس پہ بھاری ہے کہ سب کے سامنے معافی مانگیں. لیکن اگر واقعی آپ اس عادت کو جان چھڑانا چاہتے ہیں, اپنے نفس کو سزا دینا چاہتے ہیں, پاپا نے کتنی پیاری بات کی, شیطان کی ناک کاٹنا چاہتے ہیں تو چلے کاٹ دے اس کی ناک, معافی مانگ لیں. معافی مانگنے والا ویسے بھی رب کو پسند ہے. باری ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کی. کس کس نے ہمارا یہ مدنی گلدستہ غور سے دیکھا ہے؟ پہلا سوال ہوا تھا, ان صاحب کا نام کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں, ان کا نام اعظم تھا.
تو اعظم بھائی سے تھوڑی ہمارا کام ہے ابھی، اللہ ان کو سلامت رکھے. سوال دوسرا کرنا ہے میں نے. دیکھیں کیسے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے نام سن رہے تھے آپ. یہ بتائیے بچے کو کہاں کہاں مارنا حرام ہے؟ ہاں یہ سوال ہے. ہاتھ بلند ہو گئے. چلیں جی چلے آپ بتائیے. بتائیں بھائی کون جواب دے رہے ہیں؟ جو صحیح درست جواب دیں گے ان کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ خودکشی کا علاج. خودکشی کا علاج. چلیں بھائی. خودکشی کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ غصہ بھی ہے. ارے واہ. انشاءاللہ عز و جل اس کا مطالعہ کریں گے تو مزید معلومات حاصل ہوگی. جی. سر پہ اور چہرے پر. چہرے اور سر پر بچے کو مارنا حرام ہے. یہاں جس کو دیکھو جناب بچے کی پٹائی لگا رہے ہوتے ہیں، سر پہ مار رہے ہیں، چہرے پہ مار رہے ہیں. نہیں مارنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے یہ؟ ماشاءاللہ ایک ہفتے میں پڑھ لیں گے. مدنی لباس کی بھی کوئی نیت کروا لیں ہاتھوں ہاتھ بھائی. مدنی اولیاء کی بھی نیت کر لیں. امام شریف کا تاج مدنی لباس انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. پکی نیت کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے مدنی گلدستے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. جی جناب 31 نمبر ہیں. 31 مدنی انعامات مدرسۃ المدینہ والے کوشش پوری کر رہے ہیں. 27 نمبر ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدنی انعامات والے غلطی کر نہیں رہے کہ مدرسے والوں کو موقع ملے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. یاد رہے کہ اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں آپ 5 نمبر حاصل کر لیں گے. اگلا اشارہ لیں گے تو 4 نمبر. تیسرا اشارہ لیں گے 3 نمبر ملیں گے. اور اگر چوتھا اشارہ بھی لے لیں گے تو 1 نمبر ملے گا. مگر اس پورے دوران آپ نے غلط جواب دے دیا آپ سارے نمبروں سے محروم ہو جائیں گے. جب تک کنفرم نہ ہو آپ جواب نہ دیں، اشارہ دیجئے. پہلا اشارہ دیں مدنی انعامات والوں کو. جی جناب پہلا اشارہ دیجئے. یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو کبھی مذموم یعنی قابل مذمت امر ہے. یہ کام بڑا قابل مذمت ہے. جی ایک اور اشارہ لیں گے. جی ایک اور اشارہ دیجئے. امام غزالی علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق یہ عمل ہر فساد کی جڑ ہے. اللہ، یہ کون سا عمل ہے جو ہر فساد کی جڑ ہے؟ چاہے تو تیسرا اشارہ لے لیں. غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہ ملے گا. اشارہ ایک اور اشارہ مانگ رہے ہیں جناب. تیسرا اشارہ دیجئے. اس عمل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے. مشورہ جاری ہے. ٹائم بھی چلا دیجئے بھائی. پہلا اشارہ تھا وہ مذموم عمل ہے، قابل مذمت امر ہے. دوسرا امام غزالی کے مطابق یہ ہر عمل یعنی یہ ہر فساد کی جڑ ہے اور اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے. یہ 3 اشارے ہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں. ایک اور اشارہ مانگ رہے ہیں. چوتھا اشارہ دیجئے. اس عمل میں عزت و شہرت کی خواہش مطلوب ہوتی ہے. حب جا. جی حب جا. جواب یہ تیسرے پر بھی پہنچ گئے تھے مگر کچھ کنفیوز تھے. 1 نمبر حاصل کیا. 4 اشاروں میں پہنچے ہیں مگر جواب درست ہے. کتنا برا فعل ہے یہ کہ لوگ جو اپنی حب جا رکھتے ہیں کہ کسی طرح میرا نام ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ کام کریں تو یہ بڑا مذموم ہے. ہر فساد کی جڑ فرمایا امام غزالی نے. اللہ تعالی ہم سب کو حب جا سے محفوظ فرمائے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے یا بغیر اشارے کے بتا دیں گے؟ دیا جائے. چلے بھائی 1 اشارہ تو دے دو یار. چلے پہلا اشارہ بتائیے. قبیح اور مذموم فعل ہے، برا عمل ہے. ایک اور اشارہ دیا جائے. اس عمل کا ایک سبب تنگ دستی کا خوف ہے. یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے، تنگ دستی نہ ہو جائے. یہ کون سا عمل ہے؟ بخل.
جمپ لگانے کی کوشش کی ہے، دوسرے اشارے میں ہی جواب دے دیا ہے. اگر یہ جواب صحیح ہو گیا تو 4 نمبر حاصل کر لیں گے، ورنہ ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے تو وہ اشارہ کون سا ہوتا. حدیث مبارکہ میں اسے ہلاکت کا سبب قرار دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بخل ہے. چوتھا اشارہ دیکھ لیجیے، بتائیے بھائی چوتھا اشارہ. دل دھک دھک ہو رہے ہوں گے. یہ عمل سخاوت کی ضد ہے. جی ہاں، بخل جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، حیدرآباد مدرسۃ المدینہ والوں نے ایک اچھی جمپ لگائی، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلے میں پھر سے واپس آئے ہیں. ادھر مدنی انعامات والوں نے چونکہ چاروں اشاروں یوز کر لیے تھے تو 1 نمبر حاصل کیا تھا. ہمیں چلنا ہوگا اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. بتیس نمبر مدنی انعامات والے، 31 نمبر 31 نمبر مدرسۃ المدینہ والے. فقط 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. یہ مقابلہ بھی کلوز اینڈ کی طرف جا رہا ہے. ہمارے اب فقہی پہیلیاں اور دوسرا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. یہاں کچھ پڑاؤ لیتے ہیں. آپ بھی بیٹھ جائیے، قریب تشریف لے آئیے. ہمارے ناظرین بھی اگر آپ بھی چائے وغیرہ پینا چاہتے ہوں تو پی لیجئے. تھوڑا سا آپ اپنی اپنی جگہوں پر آئیے، آپ یہاں تشریف لائیے. نعت خواہ اسلام بھائی ہمیں نعت بھی سنائیں گے. امید ہے مدنی چینل والے چائے بھی پلائیں گے. ہم پھر آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب نعت شریف پوری ہوگی کہ مدنی انعامات اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس کے یہ شعبے کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے دی، کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت
جلوہ ظاہر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری گلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چڑھ گیا، تیری گلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چڑھ گیا۔ سبحان اللہ، آپ کے کلام کی کیا بات ہے، ایک ہی شعر میں دو عظیم معجزوں کی طرف کیا خوب اشارہ فرمایا۔ وہ مقام صحبہ، جب خیبر سے واپسی کے وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، نبی پاک نے دعا فرمائی، سورج الٹے قدم واپس آتا ہے، مولا علی پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر کفار مکہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر دی تھی اور کچھ اس طرح کہا تھا، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ غور کیجئے کہ میرے آقا کا دنیا پر زمین والوں پر تصرف تو اپنی جگہ، ہمارے آقا وہ ہیں جن کا آسمانوں پر تصرف ہے، چاند پر تصرف ہے، سورج پر تصرف ہے۔ کیا پیاری بات ہے، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری گلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر سے گر گیا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اور میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن نے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن نے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیش، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیش، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیش، جیسے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جیسے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، کافی دیر
دیر سے میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ پہ صبر کرنے کی. ہر شعر کے بعد جی چاہتا ہے کچھ بولوں. کیا بات ہے امام اہل سنت کی, کیسے کیسے اشعار لکھے, کبھی کس معجزے کی طرف اشارہ, کبھی کس معجزے کی طرف اشارہ, کبھی نبی پاک کے کس کمال کی طرف اشارہ. کیا کلام چنا آپ نے ماشاءاللہ. اب یہ شعر نے تو کہتے ہیں نا بے بس کر دیا کہ نہیں اب اس پر تو کچھ بات کی جائے. بہرحال اب یہ وہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک سے برا حال تھا. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اتنی بھوک لگی ہوئی تھی, فرماتے ہیں کہ میں زمین پر بیٹھ گیا اور بالکل نڈھال ہو گیا اور مدینہ منورہ میں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھا کہ صحابہ میں سے کوئی مجھے ساتھ دیکھے گا اور اپنے گھر لے جائے گا. مگر صحابہ گزرتے چلے گئے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, مجھے دیکھا, میرے آقا مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. جب گھر گئے تو گھر جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح دریافت فرمایا کہ کچھ گھر میں کھانے پینے کو ہے. بتایا گیا کہ ابھی ابھی ایک صحابی رسول کچھ دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں, ایک پیالہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. اس وقت 70 کے قریب اصحاب صفہ تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ میرا بھوک سے اتنا برا حال تھا, ایک پیالہ تو میرے لیے کافی تھا, اب 70 صحابہ آئیں گے تو مجھے کیا ملنا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم, گئے اور 70 صحابہ کو لے آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ اور ایک ایک کر کے صحابہ کو پلانا شروع کرو. اب فرماتے میرا اب جس کو بھوک لگی ہو, جس کو پیاس لگی اسی کو کہو بھائی دوسروں کو پلائیں. بہرحال آقا کا حکم. کہتے ہیں میں ایک ایک کے پاس جاتا گیا, صحابہ اکرام پیٹ بھر کے جس کو کہتے ہیں رج کے وہ دودھ پیتے, پھر مجھے پیالہ واپس کرتے, میں وہ دوسرے صحابی کے پاس لے جاتا, ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پیا. کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا تھا. اب باری ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو ہریرہ, میرے آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے رج کے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی, خوب دودھ پیا. جب پیٹ بھر کے دودھ پیا میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے اور دوبارہ پیا. میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے تیسری بار بھی پیا نا. اب آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے آقا بس اب جگہ نہیں, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ شریف پڑھی اور میرے آقا نے وہ دودھ پورا تناول نوش فرما لیا. اب ایسا کمال میرے آقا دکھائیں اور میرے رضا کا قلم خاموش رہ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پیاری بات. یعنی سوال کیا جا رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ سے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا کہ جس سے 70 صاحبوں کا, صحابہ کرام 70 ساتھی جو تھے سب کا منہ پھر گیا, سب پیٹ بھر کے انہوں نے دودھ پی لیا. یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا قلم کہ ایک مصرے کے اندر, ایک شعر کے اندر پورے واقعے کو کتنے پیارے انداز میں پیش کرتے ہیں. اب اس شعر کو سنیے اور میرے آقا کے کمال پر جھومتے جائیے. سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرما اے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. فرش ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, فرش ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے
قریب حضرت قادر گیا لمحے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. کیا بات ہے میرے رضا کی، ماشاءاللہ. اور آخری شعر کتنا خوبصورت میسج دے گیا اعلیٰ حضرت. ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ. جو مدینے جاتا ہے نا، قافلہ واپس جا رہا ہے، گھر جانا ہے، وطن یاد آتا ہے. نہیں معلوم اس شعر میں اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہے، لیکن جو سمجھ آتا ہے موٹی عقل میں کہ جو مدینے جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس سے کہتے ہیں دیکھو مدینہ چھوڑ کے نہ جانا، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، جاتے رہیں گے قافلے، یہاں سے واپس نہ جاؤ. اور واقعی ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. کیا بات ہے مدینے کی. اللہ کریم ہمیں بار بار نبی پاک کے قدموں کی باذوق با ادب حاضری عطا فرمائے. کاش آقا اپنے قدموں میں رکھ لیں، بس وہیں زندگی بسر ہو، وہیں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو. اعلیٰ حضرت ایک اور مکتب میں کہتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. امام اہل سنت کا عشق دیکھو، سب ان کا مدینے میں. کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اے کاش ہمارا سب کچھ مدینے میں رہے. بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی سب کے دلوں میں عشق مدینہ بڑھتا رہے، کاش عشق رسول بڑھتا رہے. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ہمارا بھی بلاوا آئے گا انشاءاللہ. ذہنی آزمائش کا فائنل سیزن 5 کا جیتنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہم نے شروع میں اناؤنس کی تھی کہ جو فائنل جیتیں گے فی اسلامی بھائی کو جو ہمارا مدنی چیک ہے وہ 50,000 روپے کا دیا جائے گا. ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہیں تو اس سے کتابیں خرید لیں، مکتبۃ المدینہ کا سامان خرید لیں، یا مکتبۃ المدینہ ہی کی طرف سے انہیں عمرے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے گا. اب وہ چاہیں تو مدینے تشریف لے جائیں. بہرحال دیکھیں کون سی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے. وقت ہوا ہے مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات جو ہمارے 2 شعبے ہیں یہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. آئیے ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے علاقے سبز مارکیٹ شو مارکیٹ میں 12 ربیع الاول 1411 سنہ ہجری بمطابق 1 اکتوبر 1990 سنہ عیسوی پہلا مدرسۃ المدینہ قائم ہوا. الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1900 سے زائد مدارس المدینہ قائم ہیں. مدارس المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں الگ الگ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ نماز روزے جیسے فرائض و واجبات کی معلومات اور مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی پاتے ہیں. اللہم ربی زدنی علما، 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 ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے. پاکستان میں تادم بیان 92,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے. ایک مقیم مدنی منع پر ماہانہ اوسطاً 3,000 سے زائد اور غیر مقیم پر 600 روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے. مدنی انعامات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلباء کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے. بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلباء مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر جیبی سائز رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد حیات کو سمجھنے اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے. چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40، خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے 52 مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مل سکتا ہے۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھی مدرسۃ المدینہ بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تک 14 شعبہ جات ہو چکے ہیں جس کا تعارف بھی آپ کو ہم نے پیش کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کس طرح دین متین کی خدمت مختلف انداز سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پکی وابستگی عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا، آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہاں سے ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ محمد شمول رضا طاری قادر پر ہوں، مدینہ طلعیہ ملک۔ الحمدللہ آج تک سے دینی آزمائش سیزن 5 شروع ہو گیا ہے، کئی دن انتظار کرنے پڑے، بہت ہی مشکل سے یہ وقت گزرا، اور اب پھر سے معلومات میں اضافے کے لیے الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں۔ جی کئی دن انتظار کرنے پڑے، لیکن مجھے اس طرح کے بڑے میسج آئے کہ ہمارے یہ دن کیسے کٹیں گے، تو بھائی یہ سلسلہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی آپ نے دن کاٹ لے، تو سلسلے تو آتے رہیں گے، اور مدنی چینل ماشاءاللہ آپ کو نت نئے سلسلوں کے ذریعے علم دین پہنچاتا رہتا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کافی دنوں کے بعد ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق اطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ غصہ نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیٹس گریٹ، ماشاءاللہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اور غصہ نہ کرنے کی نیت کی۔ دیکھیں غصہ تو آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، غصہ ختم نہیں ہو سکتا، غصہ آئے گا، اب اس پر قابو پانا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، صبر کا ثواب کمائیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی گسیل سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش مدینہ مدینہ ہے، جو بھی مدنی پھول ملتے ہیں ہم انہیں لکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، مجھے بھی کئی اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ہم ذہنی آزمائش سلسلہ لکھ رہے ہیں، ہم ایک اور مقابلہ آج سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سلسلہ لکھیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، مجلس سے میں نے مشورہ کرنا ہے کہ فائنل میں انشاءاللہ ہم یہ معلومات کریں گے آپ سے، آپ ہمیں میسیجز بھیجیے گا کہ آپ نے کتنے سوالات لکھ لیے ہیں، اور پھر ہم کسی طریقے سے چیک کریں گے کہ آپ نے اپنے سوالات کتنے لکھ لیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس کے سب سے زیادہ جنہوں نے ذہنی آزمائش کے یہ مدنی پھول لکھے ہوں گے، اس کے لیے بھی ہم کوئی خصوصی تحفہ انشاءاللہ تیار کریں گے۔ تو اس بہانے چلیں آپ مزید لکھیں تاکہ آپ کے پاس یہ مدنی گلدستہ تیار ہو۔ مجھے بیرون ملک میں بھی اسلامی بھائی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں، تو آج سے لکھتے چلے جائیے۔ آپ کا نام جب نکلتا ہے ہم آپ تک مدنی چیک پہنچاتے ہیں، وہ چیک لے کر آپ مکتبے جاتے ہیں، اور مکتب میں جا کر کیسے کتابیں حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اسلامی بھائی کو ہم نے مدنی چیک بھجوایا، انہوں نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین آپ سے سوال، روزانہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اور آپ کو اب تو ہم نصاب بھی دیتے ہیں، امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا رسالہ تذکرۂ امام احمد رضا۔ آج سوال ہے اس رسالے سے، سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سونے کی حیت سے، یعنی جس انداز سے آپ سوتے تھے، کون سا لفظ بن جاتا تھا، وہ لفظ کون سا بنتا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ مدنی چیک، آج نیا نام مل گیا ہمارے چیک کو، تو مدنی چیک جو ہے یہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جی باب المدینہ والوں کا نام آ گیا ہے بھائی۔ اب دیکھیں یہ باب المدینہ کے کون سے اسلامی بھائی ہیں جن تک ہم یہ انشاءاللہ 2600 روپے کا مدنی چیک پہنچائیں گے۔ محمد انور رضا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 میں الحمدللہ گزشتہ دنوں
المدینۃ العلمیہ اور ان کے مقابلے میں نعت خواں مجلس کا مقابلہ ہوا تھا، تو مقابلے کے آخری میں قرآن اندازی بھی ہوئی تھی، اس میں عاشقان رسول کا جن کا نام نکلتا ہے ان میں سے اس بار ایک مدنی منع کا نام نکلا ہے جو ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، تو ہم ان کو 2600 روپے کا مکتبۃ المدینہ کا چیک دیں گے، جس میں یہ 2600 روپے میں مکتبۃ المدینہ جا کر وہاں پر خریداری کر سکتے ہیں، رسالے لے سکتے ہیں 2600 روپے کے اندر۔ تو آئیے ہم یہ چیک اب ان مدنی منع کو عطا کرتے ہیں، یہ لیجیے۔ ان کا نام ہے انور رضا۔ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ 2600 روپے کا جو چیک ملا ہے؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، میں بھی جا کر مکتبۃ المدینہ سے خریداری کروں گا۔ آپ چلتے ہیں مکتبۃ المدینہ۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ آپ اتنی ساری کتابیں لے رہے ہو ماشاءاللہ، 2600 روپے کی آپ کو کتابیں لینی ہیں، تو یہ کتابیں ماشاءاللہ آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میں اس کو روزانہ کبھی ایک کتاب کو پڑھوں گا تو اس کو پورا ختم کروں، پھر دوسری کتاب کو، ساتھ میں میرے ابو بھی اور پھر میرے گھر میں جو ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے۔ کیا یہ کتاب پڑھ کر آپ ذہنی آزمائش کے سوالات کے جوابات تو نہیں دو گے آپ؟ انشاءاللہ دوں گا۔ میسیج بنا کے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ یا کیا؟ مطلب کس طرح آپ نے کسی سے پوچھ کر، اپنے والد صاحب سے یا بھائی سے، کس سے پوچھ کر آپ نے فوراً جواب دے دیا؟ عبدالحبیب بھائی نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ تذکرہ امام احمد رضا سے سوال ہوا، تو میں نے پہلے ہی پڑھا، تو پھر میں نے پڑھا تو اس کے اندر انہوں نے بہت آسان سوال کیا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت آرام فرمایا کرتے تھے تو کون سا نام بن جایا کرتا تھا، تو آسان نام تھا محمد، وہ مجھے پہلے بھی آتا ہے، وہ میں نے سینڈ کر دیا تو قرآن اندازی میں میرا نام نکلا۔ لگتا ہے اب مشکل سوال کرنا پڑے گا، آسان سوال کر دیا۔ اور دیکھیں مدنی شاپنگ آج کیسا منظر ہے، کبھی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، کبھی یہ اٹھاتے ہیں، کبھی وہ اٹھاتے ہیں، ٹرالی بھرتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری مدنی شاپنگ ہو رہی تھی کہ کبھی یہ کتاب تو کبھی وہ کتاب۔ تو بہرحال دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کے نام نکل رہے ہیں، ہم وہ چیکس ان تک پہنچا رہے ہیں، مکتبۃ المدینہ والوں کو بھی اطلاع کر رہے ہیں۔ اگر مجھے مکتبۃ المدینہ والے سن بھی رہے ہیں تو اگر آپ تک کوئی مدنی چیک لے کر پہنچتا ہے تو آپ انہیں وہ کتابیں دے دیجئے، ان کا شناختی کارڈ نمبر بھی اس پر لکھا ہوگا اور آپ وہ چیک انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر لیں گے، وہ رقم ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ امید ہے مکتبے کی تمام شاخوں تک یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ بہرحال سلسلہ آگے چلاتے ہیں، ایک مقابلہ بہت کلوز ہے آج بھی، فقہی پہیلیاں اور سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لائیو۔ ایک بار پھر صلو علی الحبیب۔ جی فقہی پہیلیاں، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا، 4 نمبر کا سوال ہوگا، تھوڑا سا ٹوسٹڈ کوسچن ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوگا، غور کر کے جواب دینا ہے۔ چاہے تو اشارہ لے سکتے ہیں، اشارہ دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے۔ باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی۔ فقہی پہیلیاں، مجھے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ ہم بڑا پسند کرتے ہیں جو ہے وہ سوال کو، تو آپ بھی تیار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے ساتھ والوں سے آپ بھی یہ سوال کریں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب آتا ہے یا نہیں۔ بتائیے کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جب تھوڑا تو سوچ لو بھائی، کنفرم ہے؟ جواب دیجیے۔ جب ظہر کی نماز جماعت کا وقت ہو جائے تو اس وقت ظہر کی 4 رکعت نماز کو سنت کو 2 رکعت نماز سنت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ دوبارہ جواب دیجیے۔ سوال کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جب کوئی شخص ایسے وقت میں آتا ہے کہ ظہر کی جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اب جماعت کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز سنت پڑھے گا، اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت پڑھے گا،
اس صورت میں 2 رکعت نماز سنت 4 رکعت نماز سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جواب درست ہے. بڑا زبردست سوال اور 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے. بتائیے وہ کون سا تیمم ہے کہ اس سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں؟ غور کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے، صحیح جواب آپ کو 4 نمبر دلا دے گا. تیمم وہ کون سا ہے اس سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جی معذور شرعی اگر تیمم کرے گا تو جب وہ دوسرا وقت شروع ہوگا نماز کا تو وہ تیمم مطلب اس سے دوسرا تیمم کرنا پڑے گا. تب اس کے علاوہ صورت بتائیے. پانی نہیں مل رہا ہو، پانی پر قدرت حاصل ہو گئی. جو میرے پاس جواب لکھا ہے وہ کچھ اور ہے، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ جی یہ 5 نمازوں کے علاوہ کسی 2 نمازوں کی بات ہو رہی ہے. جو ہم روزانہ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کسی نماز کے تیمم کی بات ہے. اشارہ دے دیا میں نے، اس کے علاوہ نہیں، ایک ہی اشارے کی گنجائش ہے. آپ 5 نمازوں کے معاملے سے باہر آ گئے، اب تو نمازیں تھوڑی رہ گئی ہیں بھائی. جمعہ جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. عیدین یا نماز جنازہ چھوٹنے کے خوف سے جو تیمم کیا گیا اس تیمم سے دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں. اب باری ہمارے مدنی انعامات والوں کی. وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا ایک گناہ اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ کی حیدرآباد کی گاڑی کتنے بجے ہے؟ سوال پورا ہوتا نہیں ہے، آپ جواب دینے لگ جاتے ہیں. فقہی پہیلیاں ہم اتنا مشکل ڈھونڈ کے آتے ہیں، یہ بالکل فوراً جواب دے دیتے ہیں. جی ہاں، قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. جب بھی قضا نماز پڑھنی ہو لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے. یہ وہ نماز ہے جس کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے، وہ کون سی صورت ہے کہ نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ جی ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سلام بھی پھیر لیا پھر بھی نماز سے باہر نہیں ہو رہا. وہ کون سی صورت ہے؟ بھولے سے اگر سلام پھیرا تو صورت کچھ اور ہے، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ معاملہ سجدہ سہو سے کچھ قریب ہے. اب بتائیے. سجدہ سہو واجب، کوئی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہو اور سجدہ صاف کرنے کے لیے جب سلام پھیرے گا تو یہ صورت، سجدہ صاف کرنے کے لیے جو سلام پھیرے گا. یہاں سجدہ سہو والا سلام مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں ہوگا بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے. لہٰذا جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے. جواب آپ کا یہ بھی غلط ہو گیا ہے. ناظرین، فقہی پہلیاں ظاہر ہے کچھ مشکل سوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو تھوڑا غور کر کے، اور بعض اوقات یقیناً اس کی تیاری بھی نہیں کی جا سکتی، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جب جا کے، اور بعض اوقات یاد بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آتا. تو بہرحال 4 سوال ہو گئے ہیں اور اب ہم نے چلنا ہوگا ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. فاصلہ کچھ بڑھ گیا ہے، بڑا قریب آ گیا تھا فاصلہ مگر کچھ اور بڑھ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
40 نمبر پر پہنچ گئے ہیں مدنی انعامات والے، اور مدرسۃ المدینہ والے اب ہیں 31 نمبر پر. کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. فقہی پہیلیوں میں سفر ہے مگر اکیلے میں اب بڑی محنت کرنی پڑے گی اگر مقابلے میں کچھ قریب آنا ہے. ہمارے اسلامی بھائی یہاں تشریف لے آئیں، آپ یہاں چلے جائیں، ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک طرف چلے جائیں گے، آپ وہیں کھڑے رہیں گے. جی آپ ادھر آ جائیں. جی فکر نہ کریں، آپ کو مدرسے کی مجلس میں شامل نہیں کر رہا. یہ اس لیے بیچ میں ہم اسلامی بھائی کو لاتے ہیں تاکہ کوئی مشورہ آپس میں نہیں کرے گا، نگاہیں نیچی کیے. ویسے ہی مدنی انعامات والے ہیں، اس پر عمل بھی ہوتا ہے ان کا. آج قفل مدینہ کے اینک بھی لگائے ہوئے ایک دو اسلامی بھائی نے. تو بہرحال سفر ہے مگر اکیلے، الگ الگ سوال ہوگا، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے. آپ کی مرضی ہے آپ کون سا سوال چاہتے ہیں. آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے، ان میں سے کوئی نمبر آپ چوز کریں گے. نمبر دکھائیے. باری ہے مدنی انعامات کے اسلامی بھائی کی. جی کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ 12. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. صفا مروہ کا ذکر آتے ہی کس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ 2 مبارک ہستیوں کا تذکرہ بتائیے. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بالکل جناب، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صفا مروہ کی حاضری عطا فرمائے. باری ہے مدرسے والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ذرا اسکرین پر دکھائیے. جی جناب 7 نمبر. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا نمبر ہے؟ کون سا سوال ہے؟ جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ جبل احد. جبل احد کہاں ہے؟ کون سے شہر میں؟ مکہ شریف میں غالباً. جو میں نے سوال پوچھا ہے نا وہ تو آپ کا غلط ہو گیا ہے. جبل نور مکے میں ہے، جبل احد مدینہ منورہ میں ہے. اور جبل نور دوسرا نام ہے جبل ہرا کا، جس میں غار ہرا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جی باری ہے ہمارے مدنی انعامات والے اسلامی بھائی کی. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چھٹی شریف کی نسبت 6 نمبر. چھٹی شریف کی نسبت سے، خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے 6 نمبر. بتائیے اس میں کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ. احرام کی حالت میں کہاں کہاں خوشبو لگانا حرام ہے؟ احرام پر خوشبو لگانا حرام. صرف احرام پر؟ اس کے علاوہ؟ داڑھی وغیرہ. اس کے علاوہ؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو احرام پہن کر مکہ پاک جانا نصیب فرمائے. جسم، لباس اور بالوں، ان تینوں میں عطر لگانا احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام کی حالت میں یہ خوشبو لگانا حرام ہے. کیا انہیں 1 نمبر دیں گے؟ ہم 1 نمبر دیا جائے گا. جی باری ہے مدرسے والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے آپ؟ 5 نمبر. 5 نمبر. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کوئی بھی 3 ایسے انبیاء کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن کریم کی صورتیں ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ محمد، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح. جواب درست ہے. سبحان اللہ. 3 انبیاء کے نام پوچھے گئے تھے قرآن پاک میں جن کے نام پر سورت ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے مدرسے والوں نے. باری ہے اب مدنی انعام والے اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں. آپ نمبر بتائیں گے. جی نمبر دکھائے جائیں. بتائیں کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کے نام بتائیں. حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب اور حامد رضا خان نوری. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اور حامد رضا خان علیہ الرحمہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ آپ کی باری ہے. نمبر بتائیے آپ. جی جی مدرسۃ المدینہ. ہاں مدرسے والے نا آپ. جی تو آپ بتائیں گے نمبر. مدنی انعامات جوائن کر لیا آج. باری آپ کی ہے. جی
10 नंबर। 10 नंबर बचाइए। 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? आईना देखते वक्त की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। कितनी प्यारी दुआ है, मेरे मौला मेरा चेहरा अच्छा बनाया है, मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जनाब बारी है अब फिर से हमारे मदनी नाम वालों की। जी आप पहला अब नंबर बताएंगे। नंबर 11। नंबर 11। पहले पूछा 12, अब पूछ रहे 11। देखें 11 के पीछे क्या सवाल है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी के बाद कौन सा कब्रिस्तान दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है? मस्जिद हराम से मुत्तसिल कब्रिस्तान। नाम बताना है, पहुंच तो गए हैं अब। जी मक्का पाक में है वो कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीना शरीफ में। जन्नतुल बकी के बाद मक्का पाक का कब्रिस्तान कौन सा है? सेकंड्स गुजर रहे हैं। इस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल माला है। अल्लाह ताला आपको वहाँ की भी हाज़िरी अता फरमाए। कोई जवाब देंगे वहाँ कौन सी अम्मी हुजूर वहाँ मौजूद है जन्नतुल माला में? उम्मुल मोमिनीन हमारी वो कौन सी अम्मी हुजूर हैं जिनका मज़ार जन्नतुल माला में है? चलें देखें तानिश भाई कौन जवाब देते हैं और कौन तोहफा लेते हैं। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। जनाब तोहफा इन्हें भी मिल गया है। अब बारी है फिर हमारे मदरसतुल मदीना वालों की। जी जनाब नंबर दिखाइए। जी 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 1 नंबर। 1 नंबर। हाय 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 कितना प्यारा सवाल है। जन्नत की क्यारी किस जगह को कहते हैं? अल्लाह देख रहा नसीब फरमा। आमीन। एक मक्के का सवाल आ गया आपको, एक मदीने का सवाल आ गया। जल्दी जल्दी अल्लाह आपको हाज़िरी अता फरमाए, फिर सारा याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। रोज़ा अनवर। जन्नत की क्यारी एक मखसूस जगह है। टाइम आपका ख़त्म हो गया है। इमाम अहले सुन्नत ने इस पूरी जगह को, ये है किधर मकाम, अपने बड़े प्यारे शेर में वाज़े किया है। इस तरफ रोज़े का नूर, इस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह। आए हाय अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा जाकर उस जन्नत की क्यारी का नज़ारा नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। रियाजुल जन्ना भी जिसे कहा जाता है। सवाल का जवाब न दे सके दानिश भाई, आज तो आपकी एक टीम तो क्वार्टर फाइनल में पक्की पहुंच रही है माशाल्लाह, और मदनी इनामात वाले पहुंचते नज़र आ रहे हैं। मदरसतुल मदीना वाले भी गमज़दा ना हों, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चलें बारी है हमारे मदरसतुल मदीना के बाद मदनी इनामात वालों की। जी बेटा कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर बताइए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गारे यारो मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ किस पहाड़ के गार में क़याम फरमाया था? गारे सौर। गारे जबल सौर। जवाब दुरुस्त है। जनाब मदरसे वालों की बारी है। नंबर बताइए, कुछ ही नंबर बाकी रह गए हैं। कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 2, 8, 9। 8 नंबर। 8 नंबर बताइए। वो उसके पीछे कौन सा सवाल है? अगर एक सहाबी हो तो रदी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ते हैं। बताएं अगर 2 सहाबा इकराम का तज़किरा हो तो क्या पढ़ेंगे? रदी अल्लाह ताला अन्हुम। थोड़ा सा ठीक कर लें। रदी अल्लाह ताला अन्हुम। थोड़ा सा और ठीक कर लें। आप सही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसको दुरुस्त करना है आपको। रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। रदी अल्लाह ताला अन्हुमा पढ़ेंगे। जब ज़्यादा होंगे तो फिर अजमाइन की बारी आएगी। ठीक है, तो गलती हो गई है जनाब। अब बारी है हमारे मदनी इनामात वालों की। जी 2 सवाल रह गए। 2 नंबर। जी 2 नंबर के पीछे बताएं क्या सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की कौन सी सूरत में आई है? सूरह नमल में। सूरह नमल में आई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर से आपका नाम बताइए।
عتیق الرحمان عتیق الرحمان نے میرا خیال ہے اب تک پورے سلسلے میں ایک غلطی نہیں کی ہے. ماشاءاللہ زبردست ان کی تیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, اور لگتا ہے آگے والی جو ٹیمز ہیں وہ تیار ہو جائیں. ہمارے پاس ایک اور ماشاءاللہ مدینہ تیاری کیے ہوئے. آپ مدنی بھی ہیں بیٹا؟ الحمدللہ. کہاں سے درس نظامی مکمل کیا؟ جامعۃ المدینہ حیدرآباد فیضان مدینہ. حیدرآباد فیضان. اگلی بار تو ان دونوں کو میرا خیال ہے وہیں رہنے دینا, آپ کافی لگتے ہو مجھے اتنا سفر کر کے. دانش بھائی کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنی زبردست ان کی تیاری. میرا خیال ہے ایک بھی سوال جب انہوں نے جواب دیا غلطی شاید نہیں کی انہوں نے بہت. لیکن بیٹا ایک بات کا میں مشورہ دوں گا, ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آگے لے جائے, ترقی دے. جواب بے شک آتا ہو, 2-3 بار اس کو ریپیٹ کر لیں. آپ کے پاس اگر اسلام بھائی ہیں تو ان سے مشورہ کر لیں, کیونکہ سیکنڈز باقی ہوتے ہیں. بہرحال اب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلام بھائی کی. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کون سا نمبر پسند کریں گے, کیونکہ آخری نمبر باقی ہے. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے. 9 نمبر. جی, سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے سال کی عمر میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر پرمغز تقریر فرمائی تھی؟ کتنی عمر تھی اعلیٰ حضرت کی اس وقت؟ 13 سال. شاید آپ کنفیوز ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے جو مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی تھی وہ 13 سال اور چند ماہ اور چند دن تھے. ناظرین بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فقط 6 سال کی عمر میں, جی ہاں 6 ایئرز, 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر زبردست تقریر فرمائی تھی. میرے رضا کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. سلسلہ اعلیٰ حضرت انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں امام اہل سنت کا تذکرہ بھی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں گے. ہمارے سلسلے کا اب اختتام ہوتا ہے. اسکرین بورڈ پر آپ نمبر بھی دیکھیں گے, کچھ فرق آگے بڑھ گیا تھا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیے. ہمارے مدنی انعام والے بھی, مدرسۃ المدینہ والے بھی, آپ اپنی مجلس کو, ٹیم کو جوائن کریں, آپ یہاں تشریف لے آئیں. لیکن پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 49 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کیے ہیں اور 35 نمبر مدرسۃ المدینہ والوں نے. 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے 50 پورے کرنے میں. اب تک 2 مجلسیں غالباً 50 کے ہندسے کو پہنچ چکی ہیں. اب دیکھیں اور کتنا کون آگے جاتا ہے. بڑا اچھا آخر وقت تک ساتھ دیا انہوں نے, لیکن ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں کون سی مجلس آگے جاتی ہے. بڑی زبردست تیاری نظر آ رہی ہے. جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا دلچسپی بھی بڑھتی جائے گی, کچھ سیگمنٹس بھی تبدیل ہوں گے, کچھ انداز بھی تبدیل ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اختتام ہوتا ہے ہمارے سلسلے کا. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. ذہنی آزمائش یاد رہے, 7 ٹیمیں ہمارے سلسلے میں آ رہی ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی, یاد رکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. The knowledge